گیا برابر. اور قرآن کے مطابق عقیدہ ہمیں رکھنا ہے. مطابق عقیدہ کیا بنے گا؟ کہا جائے کہ مردہ قریب سے بھی سنتا، مردہ قریب سے بھی سنتا. اگر یہ کہا جائے تو قرآن کے مطابق عقیدہ ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ مردہ قریب سے سنتا ہے تو پھر تو مردہ زندے کے کیا ہو گیا؟ مردہ کیا ہو گیا؟ زندے کے برابر ہو گیا. تو پھر قرآن کے مطابق عقیدہ، قرآن کے مطابق عقیدہ نہ رہا، اور عقیدہ قرآن کے مطابق رکھنا ضروری ہے. یہ طرز استدلال ہے اس آیات کریمہ سے، اس آیات کریمہ سے. اب ذرا سمجھو، ہمارے یہ دوست اب یہ کہتے ہیں کہ مردہ قریب سے سنتا ہے، اور زاخانی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مردہ قریب سے بھی سنتا ہے تو دور سے بھی سنتا ہے. البتہ ہر مردہ نہیں، مردوں میں پیر فقیر. مردوں میں کون؟ پیر فقیر. پیر فقیر ان کی قبر پہ جاؤ تب بھی سنتے ہیں، دور سے پکارو تب بھی سنتے ہیں. حالانکہ دور سے تو زندہ بھی، اور سمجھے دور سے تو زندہ بھی نہیں سنتا، لیکن ان کا عقیدہ یہاں سے کوئی پکارے شیخ عبد القادر جیلانی کو، یہاں سے کوئی پکارے شیخ عبد القادر جیلانی کو تب بھی شیخ عبد القادر جیلانی سنتے ہیں. یہاں سے کوئی پکارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رسول پاک سنتے ہیں. اور سمجھے ان کا تو عقیدہ ہے کہ مردے قبر کے قریب سے بھی سنتے ہیں تے قبر کے دور سے بھی سنتے ہیں. البتہ دور سے سننے کے وہ قائل ہیں کس کے لیے؟ پیروں فقیروں کے لیے، ہر مردے کے لیے نہیں، ہر مردے کے لیے. اب سمجھو، اب قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ مردہ برابر نہیں، لہذا عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ مردہ قریب سے سنتا نہیں، زندہ قریب سے سنتا ہے، مردہ قریب سے سنتا نہیں. یہ قرآن کے مطابق عقیدہ. لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ زندہ بھی قریب سے سنتا ہے، مردہ بھی قریب سے سنتا ہے، تو یہ قرآن کے مطابق عقیدہ نہیں ہے. اور رضاخانی والا عقیدہ ہو جائے کہ مردہ دور سے بھی سنتا ہے، وہ تو اور زیادہ قرآن کے خلاف. اور سمجھے وہ تو کیا ہو گیا؟ قرآن کے اور زیادہ خلاف ہو گیا نا. صرف اتنا آدمی کہے کہ زندہ جس طرح قریب سے سنتا ہے مردہ بھی قریب سے سنتا ہے، یہ عقیدہ کیا ہوگا؟ قرآن کے خلاف ہوگا. اور رضاخانیوں والا عقیدہ ہو جائے کہ قریب سے بھی مردہ سنتا ہے، دور سے بھی سنتا ہے، جو پیر فقیر ہو، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ قرآن کے اور بھی زیادہ خلاف. اب ان کی بات تو چھوڑو نا، اب آؤ ذرا اسی مسئلے پر. اب بظاہر تو یہ ہے کہ سماع موتا کا قائل مردے کو زندہ کے برابر سمجھتا ہے. سماع موتا کا قائل مردے کو زندہ کے کیا سمجھتا ہے؟ برابر سمجھتا ہے. لیکن حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو سماع موتا کا قائل مردے کو زندے کے برابر نہیں بلکہ مردے کو زندے سے بڑھ کر سمجھتا ہے. اب ذرا آگے آؤ. اللہ پاک تو کہتا ہے کہ مردے کو زندہ کے برابر بھی نہ سمجھو. سماع موتا کا قائل مردے کو زندہ کے برابر سمجھتا ہے. پہلے تو اتنی بات ہے، مردے کو زندے کے برابر سمجھتا ہے. بلکہ اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو سماع موتا کا قائل مردے کو زندہ کے برابر نہیں پڑتا سمجھتا بلکہ مردے کو زندے سے بڑھ کر سمجھتا ہے. وہ کس طرح؟ اب سمجھو، یہ وجہ زیادت نمبر 1 زائد سمجھتا ہے، بڑھ کر سمجھتا ہے.
سمائے موتا کے قائل کیا کہا کرتے ہیں کہ قبر پہ جاؤ نا، جا کے سلام کہو، مردہ سلام سنے گا، سن کر جواب دے گا۔ اب اس زندہ نے کہا سلام، مردے نے سنا، مردے نے آگے سے کہا وعلیکم السلام، مردے نے آگے سے کیا کہا؟ وعلیکم السلام۔ یہ جو زندہ اوپر کھڑا تھا ماسٹر صاحب، اس زندے نے مردے کا جواب سنا؟ بولو، مردہ زندے کا سلام سنتا ہے اور زندہ مردے کا جواب نہیں سنتا، تو مردہ زندہ کے برابر ہوا یا مردہ زندہ سے بڑھ گیا؟ جو سمائے موتا کے قائل ہیں، سمجھو، بظاہر بات تو یہ ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کے برابر سمجھتے ہیں، پر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ مردہ کو زندہ کے برابر نہیں سمجھتے، بلکہ مردے کو زندے سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری باتیں وہ سنتا ہے۔ وہ مثلا عذاب میں مبتلا ہے بالفرض، فرشتے اس کی خوب پٹائی کر رہے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، عذاب قبر سے اللہ پاک ہر ایک کو محفوظ فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق اللہ عقیدہ نصیب فرمائے۔ اب اگر عقیدہ تھا غلط، کتاب و سنت کے خلاف تھا، تو قبر میں اس کی پٹائی ہے، وہ مار کھا رہا ہے، مار کھا کے وہ ہائے ہائے کر رہا ہے، زندہ قبر کے اوپر کھڑا ہے، یہ زندہ اس کی ہائے سنتا ہے؟ زندہ کہے السلام علیکم، وہ سن رہا ہے، تو مردہ ہائے 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 ہائے، تو زندہ اس کی ہائے ہائے بھی، تو مردہ تو زندہ سے پھر بڑھ گیا۔ زندہ آرام سے وہاں کا ہے، قبر پہ کھڑا ہے، بڑے ادب سے گیا، جی السلام علیکم، حضرت جی میں آپ کے پاس آیا ہوں، بڑے ادب احترام سے کہتا ہے، وہ سن رہا ہے، تو مردے پہ بالفرض گڑبڑ شروع ہے، اللہ محفوظ فرمائے، اور سمجھے وہ ہائے ہائے کرے تب بھی زندہ سنتا نہیں ہے، تو زندے سے مردے کو کیا سمجھا انہوں نے؟ بڑھ کر سمجھا۔ اوے سمجھو، سمائے موتا کا قائل مردے کو زندہ کے برابر نہیں، بلکہ حقیقت میں مردے کو زندہ سے بڑھاتا ہے، مردے کو زندہ سے۔ قرآن تو برابر کا بھی عقیدہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، پر اخدا ہے تو پاویں قرآن اجازت دے تے پاویں نہ دے، میں ود کے عقیدہ رکھ سوں، اللہ ہی محفوظ فرمائے۔ اب یہ وجہ زیادت نمبر 1، وجہ زیادت نمبر، سمائے موتا کا قائل مردے کو زندہ کے برابر ہو نہیں سمجھتا، بلکہ دراصل وہ مردے کو زندے سے بڑھ کر سمجھتا ہے، اور اللہ کی کتاب تو برابر سمجھنے کی اجازت بھی نہیں دیتی، تو بڑھ کر سمجھنے کی اجازت بھی طریقے اولا نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں کب؟ جب دل میں کچھ انابت ہو کہ مرنا ہے، ضد ہو تو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ آئیے جی، یہ ایک وجہ زیادت، او کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں ہو یا سارے برزخ میں چلے گئے ہو؟ خدا دے بندے ہو، توجہ کرو، اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، اللہ ضد سے محفوظ فرمائے۔
اللہ کتاب و سنت کی مکمل اتباع نصیب فرمائے۔ سمائے موتا کا قائل بظاہر مردے کو زندہ کے برابر اور حقیقت میں مردے کو زندے سے بڑھ کر، یہ ایک وجہ زیادت کی آپ کے سامنے آئی۔ دوسری وجہ زیادت کی، مردے کی قبر پہ جاؤ، جا کے آہستہ دل میں کہو السلام علیکم، اونچی آواز سے نہیں، دل سے۔ اب دل کی آواز سے آہستہ آہستہ، سرن، جہرن نہیں بلکہ کیا، سرن۔ سرن زندہ بھی نہیں سنتا۔ قبر پہ جو جاتی ہیں تو کیا خیال ہے، یہ جہرن سلام کہتے ہیں یا سرن کہتے ہیں؟ یا ان کا عقیدہ ہے کہ جہرن سلام کا ہو تو پھر تو سنیں گے اور سرن سلام کا ہو تو نہیں سنیں گے؟ جا کے دل ہی دل میں کہتے ہیں السلام علیکم، اور عقیدہ ہے کہ وہ سن رہا ہے۔ یہ سرن سلام کہا جائے، سرن، تو کہتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے، حالانکہ سرن تو زندہ بھی نہیں سنتا، زندہ سنتا ہے جہرن۔ ابھی آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، امام صاحب آپ کے نماز پڑھائیں گے، نماز میں وہ قرات کریں گے سرن، قرات کریں گے سرن، سری قرات ہوگی، سری آپ سنیں گے؟ ہاں کیوں؟ وہ زندہ ہے نا، مردے ہوتے تو پھر سنتے۔ یہ قصور ہے، زندہ کیوں ہیں؟ مردے ہوتے تو پھر۔ اب یہ سری قرات ہے، ظہر کی قرات سری، عصر کی قرات سری، مغرب کی تیسری رکعت کی قرات سری، عشاء کی آخری 2 رکعتوں کی قرات سری۔ یہ سرن قرات، زندہ نہیں سنتا، پہلی صف والا نہیں سنتا، اور سمجھے؟ ہاں جہرن قرات آپ کریں گے، جہرن قرات۔ مغرب کی نماز ہے، امام صاحب جہرن قرات کرتا ہے، عشاء کی نماز ہے، پہلی 2 رکعتوں میں جہرن قرات کرتا ہے، صبح کی نماز ہے، امام جہرن قرات کرتا ہے۔ جاری قرات ہو تو زندہ سنتا ہے، سری قرات ہو تو زندہ نہیں سنتا۔ اور مردہ سری سلام بھی سنے۔ مردے کی قبر پہ جاؤ، جہرن نہیں، سرن کہو السلام علیکم، سرن، سرن کہو، تب بھی عقیدہ کیا ہے کہ وہ سنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی سمائے موتا کا قائل مردے کو زندہ سے بڑھاتا ہے، وہ سمجھے؟ جو سمائے موتا کا قائل ہے وہ مردے کو زندے سے بڑھاتا ہے۔ یہ وجہ زیادت نمبر 2۔ اس وجہ زیادت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جہرن اور سرن کے ساتھ، جہرن اور سرن کے ساتھ۔ آگے آئیے، وجہ زیادت نمبر 3، وجہ زیادت نمبر 3۔ اب زندہ بہرا ہے، زندہ سنتا، مر جائے تو اب جو سمائے موتا کے قائلین ہیں وہ مردوں میں کوئی فرق کریں، مردوں میں کوئی بورڈ لگا دیں جی یہ بہرے تھے یہ تو نہیں سنتے، اور یہ بہرے نہیں تھے یہ سنتے ہیں۔ جو سمائے موتا کا قائل ہے وہ ہر مردے کے سننے کا قائل ہے، وہ بہرا اور غیر بہرے کا فرق نہیں کرتا۔ اب زندہ تھا بہرا نہیں سنتا تھا، اور سمائے موتا کے قائل کے نزدیک مرنے کے بعد اب بہرا بھی سن رہا ہے۔ بہرے کو چاہیے مر جائے تاکہ جلدی سننے والا تو بن جائے۔ سمائے موتا کا قائل بہرے کے بھی سننے کا قائل ہے، تو اس اعتبار سے بھی وہ مردے کو زندے سے کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے۔ یہ وجہ زیادت نمبر 3۔ آگے وجہ زیادت نمبر 4۔ وجہ زیادت نمبر 4،
نابینا، نابینا ہو تو دیکھتا سماع موتا کا قائل کہتا ہے کہ مردہ دیکھتا بھی ہے، مردہ نابینا تھا، زندہ دیکھتا، اب مرنے کے بعد دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد او جی جب قبرستان میں آیا کرو نا تو پاؤں کی طرف سے آیا کرو، سر کی طرف سے نہ آیا کرو۔ او جی جب قبرستان میں آنا ہو سر کی طرف سے نہ آیا کرو، پاؤں کی طرف سے آیا کرو۔ کیوں؟ سر کی طرف سے آؤ گے تو مردہ جو پیر صاحب ہے نا اس کو یوں گردن مروڑ کے دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے، یوں گردن مروڑ کے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ مردے کو خامخواہ تکلیف نہ دو، پاؤں کی طرف سے آؤ، وہ سیدھا نشانہ لگا کے تم کو دیکھ لے۔ اے جی مردہ دیکھتا ہے، بلے بلے سونےو۔ نابینا زندہ ہو دیکھتا نہیں ہے، اب مرنے کے بعد اب دیکھ رہا ہے۔ یہ چوتھی زیادت کی وجہ۔ آگے جی وجہ زیادت نمبر 5، وجہ زیادت نمبر، زندہ انسان ہے، سمجھو دیوار سامنے آ جائے، دیوار کے پرلے طرف کون ہے دیکھتا، ذرا سا دیوار کا پردہ آ گیا اور سمجھے چادر کا پردہ آ گیا اور سمجھے پردہ آ جائے تو زندہ انسان دیکھتا نہیں۔ مردے پر 1000 من مٹی آ گئی، سینکڑوں من مٹی آ گئی مردے کے اوپر، اتنی مٹی آنے کے باوجود پھر بھی دیکھ رہا ہے، بلے بلے۔ تو مردہ کیا ہوا؟ زندے سے بڑھ گیا۔ حقیقت میں جو سماع موتا کے قائلین ہیں وہ مردے کو زندہ کے برابر ہی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ تو مردے کو زندے سے کیا کر دیتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ 5 اعتبار سے مردے کو زندے سے بڑھانے کے وہ قائل ہیں، بظاہر برابر سمجھتے ہیں، حقیقت میں بڑھاتے ہیں۔ یہ رضا خانیوں کو چھوڑو، وہ تو ویسے ہی بے لگام ہوئے، ان کا تو کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ حیرانگی اپنے ان حضرات پہ ہے جو کم از کم کتاب و سنت کا نام لینے والے ہیں، اکابرین دیوبند کا نام لینے والے ہیں، اکابرین دیوبند جو قرآن اور سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے والے ہیں، ان کا نام لے لے کر پھر آگے اتنے ڈھیلے بن چکے ہیں تو للڑ بن گئے نہیں۔ اب آپ کے پاس عبارت لکھی ہوگی، یہ ساری عبارت تقریباً واضح ہے، اس کو دیکھ لینا۔ اب آگے نظریہ سرفرازیہ نمبر 1، حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کا نظریہ، ایک نظریہ اور پھر دوسرا نظریہ۔ ایک نظریہ میں وہ کہتے ہیں مردہ اور زندہ برابر، دوسرے نظریہ میں کہتے ہیں مردہ زندہ سے بڑھ کر۔ لو جی، پہلے نظریہ میں کہتے ہیں مردہ زندہ کے برابر، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، برابر نہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ برابر ہیں، برابر۔ پھر دوسرا نظریہ اس میں کہتے ہیں برابر نہیں بلکہ زندہ سے مردہ کیا ہے؟ بڑھ کر۔ دیکھو عبارت، یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی عبارت۔ پہلے جی یہ پہلا ماخذ، ہم ارخائے عنان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چلو سب فرق صحیح ہیں، لیکن ادراک و شعور، فہم، سماع میں مردے اور زندے
برابر ہیں، اصل گر کی بات، اصل گر کی بات ہی یہی ہے۔ سمائے موتا صفحہ 221۔ یہ عبارت ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب کی۔ سمائے موتا میں وہ حضرت نیلوی صاحب کی تردید کر رہی ہیں۔ نیلوی صاحب نے شفاء الصدور کے اندر، ندائے حق کے اندر، مردے اور زندے کے 44 فرق لکھے تھے۔ کتنے؟ 44 فرق ہیں۔ مردہ یہ، زندہ یہ، مردہ یہ، زندہ یہ، مردہ یہ، زندہ یہ، فرق مختلف مختلف۔ اسی آیت سے استدلال کیا، پھر مردے اور زندے کے فرق لکھے۔ اب شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، تو وہاں کہتے ہیں، پہلے تو کہتے ہیں کہ ندائے حق کے مؤلف نے یہ مردے اور زندے کے فرق کی ایک لایانی بحث چھیڑی ہے۔ کون سی بحث ہے؟ لایانی اور غیر ضروری۔ ہم اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ مردے اور زندے کے فرق کرنے والی بحث لایانی بحث ہے۔ کون سی بحث ہے؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب کیا کہتے ہیں؟ نیلوی صاحب نے کیا کیا ہے؟ مردے اور زندے کے فرق والی بحث چھیڑی ہے، اور یہ بحث کیا ہے؟ لایانی۔ یہ فرق کس نے کیا؟ یہ ما یستوی الاحیاء والاموات، یہ لایانی ہے۔ اللہ کا قرآن معاذ اللہ۔ لایانی کا کیا قانون ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ ایک آدمی کامل درجے کا مسلمان کب بنتا ہے؟ جب لایانی کو ترک کر دے۔ لایانی کو، اب مردے اور زندے کی فرق والی بات یہ کیا ہے؟ لایانی۔ اس کو ترک کرنا کیا ہے؟ ضروری۔ اس کو ترک کرنا کیا ہے؟ یہ فرق کون کر رہا ہے؟ قرآن۔ تو اب شیخ الحدیث صاحب کا کیا فتویٰ ہوا کہ قرآن کو ترک کرنا ضروری ہے؟ کمال تو ہوا نا، مزہ تو آیا بھائی۔ شیخ الحدیث صاحب کا کیا فتویٰ نکلے گا؟ یہ قرآن یہ جو فرق کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ لایانی ہے، معاذ اللہ۔ اب مفتیوں سے ذرا فتویٰ لو کہ قرآن کی کسی بات کو کوئی لایانی کہے، اوے قرآن کی کسی بات کو کیا کہے؟ لایانی کہے، تو کیا فتویٰ اس پہ لگتا ہے؟ سمجھے؟ لیکن فتویٰ لینے کا طریقہ سمجھو۔ اگر تم کہو گے نا تمہارے فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے، پھر وہ قرآن میں تعویل کرے گا، بزرگ کو بچائے گا۔ اس لیے طریقہ یہ ہوتا ہے بزرگ کا نام نہ لو، بلکہ بزرگ کے علاوہ کسی مخالف کا نام لے، کہ ایک فلاں مولوی جی غلط قسم کا وہ یوں کہتا ہے، وہ کہیں گے اچھا اس کی ایسی تیسی، فوراً بڑے فتوے آئیں گے، بڑے فتوے آئیں گے، فوراً بڑے بڑے فتوے آئیں گے۔ ہاں، اللہ پاک مفتیوں کو بھی ہدایت دے۔ پہلے زمانے میں مفتی ہوتے تھے، او کتابیں ہدایہ پڑھا 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 کر، او بعد میں کہیں جا کے مفتی بنتے تھے۔ آج کل پتہ نہیں نور العزا بھی پڑھانی، قدوری پڑھانی آتی ہے یا نہیں آتی، اور وہ مفتی بنا ہوا ہے، پھر فتوے نکال رہا ہے کہ جی اشاعت والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ بلے وہ کیوں یہ قرآن کو مانتے ہیں؟ اچھا جی، بات لمبی ہو جائے گی۔ کیا کہتی ہیں؟ یہ جو فرق والی بات ہے، فرق والی بات کس نے کی؟ اللہ نے، قرآن نے۔ وہ کہتا ہے یہ قرآن والی جو بات ہے یہ لایانی ہے، معاذ اللہ، اس کو ترک کرنا چاہیے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ اللہ ہی خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔
لا یعنی باس ہے، بڑا خطرناک لفظ ہے، لا یعنی لفظ بڑا خطرناک لفظ. مردے اور زندے کے فرق والی بات قرآن کی بات ہے. قرآن کی بات کو لا یعنی کہنا، قرآن کی بات کو، ہاں بڑی ہمت ہے ان لوگوں کی. کہتے ہیں اس لا یعنی باس میں نہیں پڑھتا. آگے لکھتے ہیں ہم ارخائے عنان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم ارخائے عنان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. جی نیلوی صاحب کو کیا کرتی ہیں؟ ڈھیل دیتے ہیں. ڈھیل دے کے ارخائے عنان، عنان کیا ہوتی ہے؟ باغ ڈور، لگام. اب طریقے کے ساتھ نیلوی صاحب کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے معاذ اللہ. اور سمجھے نیلوی صاحب نے یہ ایک لگام لی ہوئی ہے، ہم اس کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں. یہ گھوڑا ہے، جانور ہے معاذ اللہ. نیلوی صاحب کے بارے میں تو بڑے ہی سخت کلمات موجود ہیں مولانا سرفراز صاحب کی عبارتوں میں. نیلوی صاحب کو چھوڑو، پوری امت کے بارے میں جو جو سخت کلمات ہیں، توبہ توبہ، یہ ایک مستقل موضوع ہے. بڑی عبارتیں ہیں ان کی. اور جو ماسٹر امین ہے وہ تو ماشاء اللہ کہتا ہے جو سماع موتا کا منکر ہے وہ دیوبندی بھی نہیں تے سنی بھی نہیں. یہ حضرت عائشہ، رسول پاک، امام صاحب، امام احمد، امام شافعی، مشائخ حنفیہ، سارے سب اہل سنت سے گئے، ایک ماسٹر آپ سنی ہے. سنی ہے جی. بڑی گندی زبان ہے ماسٹر امین کی. تو اس کے آج کل مختلف وہ انہوں نے کوئی فتوحات، پتہ نہیں کوئی کیا جھوٹ بول 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 کے محمد ابن اسحاق جیسے جھوٹوں کو بھی کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے ماسٹر امین. پرلے درجے کا جھوٹا اور کذاب. اگر یزید اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کرتا تھا معاذ اللہ، اور حضرت معاویہ کو پتا تھا، اور حضرت معاویہ کچھ کہتے نہیں تھے. اب اس میں یزید کی بےزتی ہے یا حضرت معاویہ کی؟ بس اللہ ہی پاک محفوظ فرمائے. لوگ لیے بیٹھے ہیں ان کو، یہ جی بڑے حضرت حضرت حضرت، جو پرلے درجے کا جاہل ہوتا ہے وہ ان کا حضرت ہے. چلو چھوڑو، بہرحال بات کر رہا تھا. حضرت شیخ الحدیث صاحب نیلوی صاحب کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دیتی ہیں، اور تشبیہ دے کے کہتے ہیں ہم ارخائے عنان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتی ہیں کہ چلو سب فرق صحیح ہیں، لیکن ہاں ہوں آیا نے لیکن لے ادراک و شعور، فہم، سماع میں مردے اور زندے برابر ہیں. ادراک 1، شعور 2، فہم 3، سماع 4. اس میں مردے اور زندے برابر ہیں. اصل گر کی بات یہی ہے. سماع موتا صفحہ 221. اب اللہ کا قرآن کہے کہ مردے اور زندے برابر نہیں، اور شیخ الحدیث کہے نہیں جی برابر ہیں، برابر ہیں. آگے آئیے دوسرا نظریہ. نظریہ نمبر 2، مردے کا ادراک زندے سے زیادہ ہے. دیکھو جی یہ دوسرا ماخذ ان کا. نیند کی حالت میں ادراک و شعور 1 گنا معطل ہو جاتا ہے. نیند کی حالت میں ادراک و شعور 1 گنا معطل ہو جاتا ہے، اور انسان بے بس اور بے اختیار ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نیند کی حالت میں
طلاق و عطاق اور اسلام و ردت وغیرہ کسی چیز کا اعتبار نہیں ہوتا، اور قبر میں اعادہ روح کے بعد میت کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اور قبر میں اعادہ روح کے بعد میت کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ میت میں ادراک و شعور اور علم باقاعدہ ہوتا ہے۔ سماع موتا صفحہ 322۔ لو جی، سویا ہوا آدمی ہے وہ زندہ ہے، سویا ہوا آدمی کیا ہے؟ کہتا اس میں ایک گونا ادراک و شعور نہیں ہے، وہ بے بس ہے۔ وہ کیا ہے؟ بے بس ہے، اس کی طلاق وغیرہ کا اعتبار نہیں ہے۔ لیکن قبر میں اعادہ روح کے بعد، قبر میں سمجھو کیا عقیدہ ہے کہ روح واپس آ جاتی۔ ہر میت کے لیے یہ قاعدہ، قانون، عقیدہ کہ قبر میں روح کیا آ جاتی ہے، اور سمجھے روح کیا آ جاتی ہے واپس۔ صرف نبیوں کی، شہیدوں کی نہیں، ہر میت۔ اوکے، بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہر میت قبر میں اعادہ روح کے بعد میت کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ روح کا اعادہ ہو گیا ہے، روح واپس آ گئی ہے، روح واپس آ گئی ہے، پھر بھی میت ہے۔ پھر میت کیوں کہتا ہے؟ اور روح واپس آ گئی تو زندہ ہو گیا نا۔ روح واپس آ گئی ہے تو کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا نا۔ پھر کتاب کا نام سماع موتا کیوں رکھتا ہے؟ وہ جب روح واپس آ گئی ہے، روح واپس، تو وہ کیا ہو گیا؟ زندہ۔ زندہ ہو گیا تو یہ سماع موتا، یہ کیا ہے پھر؟ سماع۔ اور یہاں بھی قبر میں اعادہ روح میت، میت کیوں؟ زندہ آپ کہے تو جب اعادہ روح ہو گیا تو کیا ہے اب؟ زندہ۔ قبر میں اعادہ روح کے بعد میت کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ میت میں میت، لو جی، کس میں؟ میت میں، زندے میں نہیں، میت میں ادراک، شعور، علم باقاعدہ، لو، ادراک، شعور، علم باقاعدہ ہوتا ہے۔ زندے میں نہیں ہے ادراک و شعور، اور مردے میں ہے۔ زندے میں نہیں ہے اور مردے میں ہے۔ اب مردہ زندے سے کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا۔ یہ سماع الموتا صفحہ 322، صفحہ 322۔ چلو جی، باقی انشاءاللہ بعد میں۔